الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں نہ آرام گاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے اور نہ چراگاہ ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. دنیا میں بہت سے لوگ اس کو ایک آرام گاہ سمجھتے ہیں. آرام گاہ میں آدمی سارے انتظام آرام والے کرتا ہے اور صرف آرام کرنا ہی آرام گاہ کا اصل کام ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے لوگ اس دنیا کو تفریح گاہ سمجھتے ہیں. تفریح گاہ میں آدمی صرف دل بہلانے کے لیے جاتا ہے. اور دنیا میں بہت سے لوگ اس دنیا کو صرف چراگاہ سمجھتے ہیں. چراگاہ میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے جانوروں کو لے جایا جاتا ہے. یہ تینوں باتیں جاہلیت کی خاص پہچان ہے. جاہلیت کے زمانہ تاریخ میں صرف ایک بار نہیں آیا. ہم لوگ جب بولتے ہیں کہ یہ زمانے، جب لفظ بولتے ہیں زمانے جاہلیت، تو ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے پچھلی جاہلیت کی طرف. قرآن کی روشنی کے اترنے سے پہلے رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ تھا ادھر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. حالانکہ اشارہ قرآن مجید میں بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص صحابی تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کا نام تھا یوحنا، جن کو انگریزی میں جان کہتے ہیں. ان کی طرف جو بائبل کا حصہ منسوب ہے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ملفوظات جمع کیے ہیں، آج بھی وہ بائبل میں موجود ہیں. بہت بگاڑنے کی کوشش کے باوجود وہ حضرت یوحنا کا وہ ملفوظ جان کی بائبل کا آخری صفحہ آج بھی ہے. اس میں انہوں نے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کچھ باتیں بتائیں تھیں. آئندہ
آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کا آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں گے تو اس وقت وہ شیطان کو ایک سانپ کی شکل میں زمین کے اندر دفن کر دیں گے. ابلیس کو ایک سانپ کی شکل میں زمین کے اندر دفن کر دیں گے. یہ بات سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں. ہر زمانے کی اپنی ایک بولی ہوتی ہے, ہر قوم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. مقصد ان کا غالباً یہ بتانا تھا کہ شیطان بے بس ہو جائے گا, دب جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد ایک دور پھر آئے گا. اشارہ بھی کیا تھا انہوں نے لگ بھگ 1500 سال کے بعد کہ پھر ایک مرتبہ وہ ابلیس کو باہر نکلنے کا, سر اٹھانے کا اللہ کی طرف سے پھر موقع ملے گا. اور اس وقت دنیا میں جو مزاج چل جائے گا, جو تہذیب چل جائے گی, اگر اس کو تہذیب کہنا صحیح ہو تب, بد تہذیبی کو تہذیب کہنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ دنیا کے انسان اس دنیا کو یا آرام گاہ سمجھیں گے, یا تفریح گاہ سمجھیں گے, یا چراگاہ سمجھیں گے. بس یہی فکریں دنیا کے انسانوں پر ہوں, سوار ہوں. جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے وہ تفریح کے موڈ میں رہیں گے. نت نئی تفریحیں دنیا میں وہ منعقد کرتے رہیں گے, پوری دنیا کو تفریح میں مشغول رکھیں گے. ان سے کچھ کم پیسے جن کے پاس ہوں گے, یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں, وہ آرام اور صرف آرام, اسی کے آلے, اسی کے تذکرے, اسی کے منظر, اسی کا انتظامات, اور ہر وقت اسی کی فکر. اور باقی دنیا کے لوگ جانوروں کی طرح پیٹ بھرنے کے چکر میں 24 گھنٹے پریشان ہیں. جو گویا یوں سمجھیں, یہ تو بیچ میں ذکر آ گیا کہ ہم لوگ اس وقت جو جی رہے ہیں وہ زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں, جب دوبارہ وہ جاہلیت دنیا میں پھیلائی گئی ہے. اور ایک موقع دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تکوینی پروگرام کے مطابق کہ دنیا میں ایک مرتبہ ایسا ماحول پھر سے بنے. اس ماحول کی بہت سی خاص باتیں ہیں, لیکن ایک بات صرف اس وقت میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت اس جاہلیت کی یہ ہے کہ اس نے توجہ کو دل کی طرف سے بالکل ہٹا دیا ہے. آپ بتائیں, میری اور آپ کی توجہ اپنے دل کی کیفیت کی طرف, دل کی بیماریوں کی طرف, دل کی نزاکتوں کی طرف, اپنے دل کی طرف ہماری توجہ کتنی رہتی ہے, اور اپنے پیٹ کی طرف ہماری توجہ کتنی رہتی ہے. اور پیٹ کے علاوہ اور چیزوں کی طرف توجہ کتنی رہتی ہے.
بہت بڑی وبا جس سے کوئی کچا پکا گھر محفوظ نظر نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ عام انسان کی توجہ، اچھے بظاہر نیک آدمی کی بھی توجہ اپنے دل کی طرف اتنی نہیں ہے جتنی کہ ایک اچھے اور شریف انسان بننے کے لیے ہر انسان کو اپنے دل کی طرف ہر وقت کی توجہ کا فن سیکھنا پڑتا ہے۔ اپنے دل کی طرف توجہ کہاں ہوتی ہے بتائیے؟ ہوتی ہے توجہ ایسی؟ جو فکریں ہمارے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور کیوں میں ان کا تذکرہ کروں؟ ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ کسی پر کوئی فکر زیادہ چھائی رہتی ہے، کسی پر کوئی فکر زیادہ چھائی رہتی ہے، عمر کی کسی منزل میں کچھ ترتیب بدل جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بات بالکل کامن ہے اور ہم سب اس کے مریض ہیں، اور پوری دنیا کا اس وقت یہ مزاج ہے کہ اگر آدمی جلدی سے چونک نہ جائے، اس کو ہوش نہ آ جائے اور اس کو اس خطرے کا احساس نہ ہو جائے اور وہ اپنے دل کی طرف نظر رکھنے اور اپنے دل کی ہر وقت نگرانی کرتے رہنے کا سلیقہ سیکھ نہ لے تو پوری عمر گزر جاتی ہے، اپنے دل کی طرف توجہ ہوتی ہی نہیں۔ حالانکہ جو پورا دین ہے، پوری شریعت ہے، سارے احکام ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اور جو کچھ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سب کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے۔ ہر عمل کا، ہر حکم کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانوں، میں تمہارے دل کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ سوچئے ذرا، آپ شروع سے گننا شروع کیجئے، جتنے احکام یاد آ جائیں تھوڑے وقت میں۔ بہت زیادہ اہمیت نماز والے حکم کو ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا خاص نشانہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا ہے قرآن میں، اقم الصلاۃ لذکری، اہتمام سے نماز پڑھو تاکہ میری یاد تمہارے دل میں جم جائے۔ تو نماز کا نشانہ کیا ہوا؟ دل، اور دل میں بھی مستقل طور پر اللہ کی یاد کا جمانا، یہ ہے نماز کا مقصد۔ زکات، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے رسول آپ ان کے مالوں سے زکات وصول کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت میں غریبوں کا بھلا ہو۔ یہ زکات کا مقصد اولی نہیں ہے، یہ زکات کے استعمال کا بیان ہے۔ تو خذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکات کا مقصد یہ ہے کہ زکات دینے والے کا دل مال کی بیجا محبت سے پاک رہے۔ تو زکات کا نشانہ بھی کیا ہے؟ دل۔ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نماز تم پر روزہ فرض کیا گیا، کیوں؟ تاکہ تم کو تقویٰ ملے۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ گھٹنے میں، دماغ میں، کمر میں؟ کہاں ہوتا ہے تقویٰ؟ تقویٰ ہاں ہونا۔ تو روزے کا بھی خاص نشانہ کیا ہے؟ دل۔ حج، سورہ حج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کچھ مقامات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کوئی یاد آتا ہے، تبھی تو یادگاریں بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی یادگاروں کو محبت سے جو دیکھے گا
اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو. مقام ابراہیم اللہ کی یادگار ہے, اللہ والے کی یادگار ہے. کعبہ اللہ کی یادگار ہے. حجر اسود اللہ کی یادگار ہے, اللہ کا شعار ہے. ملتزم اللہ کا شعار ہے. صفا مروہ اللہ کے شعار ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو کہ تم جب صفا مروہ کو تو تم کو ایک بندی یاد آئے گی, ایک دیوانی, میری محبت کی دیوانی, میری وفادار, ایک بہادر عورت یاد آئے گی. واہ 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 اللہ. کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں اس کو صحیح کی؟ اللہ نے تو ایک عورت کے نقش قدم پر دوڑے بغیر یہ فیصلہ کر دیا کسی نبی اور کسی ولی کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں مانوں گا جب تک وہ میری اس عاشق بندی کے نشان قدم پر سر کے بل دوڑے گا. ایک عورت تھی وہ جسے چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس اللہ کی بندی نے کہا تھا جائیے. اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جائیں تو آپ بالکل جائیں, اللہ میری حفاظت کرے گا, آپ جائیے. اکیلی عورت, ننھا منا بچہ, اور دو پہاڑوں کے نیچے کی درمیان کی وادی لیے بیٹھی ہے. گھبرایا دل, تنہائی کا احساس ہوا. انسان تو انسان ہے. خیال ہوا کہ اوپر چڑھ کے میں دیکھوں تو کوئی زندگی کے آثار نظر آ جائیں, پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھوں کوئی قافلہ نظر آئے, کہیں روشنی کی کرن نظر آئے, کوئی ڈھارس بنے کہ میں اکیلی نہیں ہوں, کوئی ہے یا کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے. پہاڑ بہت اونچا تھا, بچے کو لے کے اوپر چڑھانی چاہتی تھی کہیں بچہ گر نہ جائے, تو بچے کو نیچے چھوڑ گئی اور اوپر گئی. اوپر جا کے دیکھا, ادھر دیکھ رہی ادھر دیکھ رہی. اتنی دیر میں یاد آیا کہ ہائے بچہ نیچے اکیلے پڑا ہے, کوئی جانور نہ آ جائے. پھر اتر کے آتی ہیں دوڑ کر, بچے کو دیکھتی ہیں, اطمینان کرتی ہیں, سینے سے لگاتی ہیں, اللہ کے حوالے کرتی ہیں. پھر کچھ دیر تک اس کو دودھ پلاتی ہیں, بیٹھی رہتی ہیں, پیار کرتی ہیں. پھر یاد آتا ہے کہ ایسے کیسے گزرے گا اب کہ میں اس پہاڑی پر چڑھوں. اب وہ اس پہاڑی پر چڑھتی ہیں, وہاں جھانکتی ہیں, وہاں دیکھتی ہیں, دیر لگتی ہے. پھر بچہ یاد آتا ہے, پھر دوڑ کے واپس آتی ہیں. ایک ماں اپنے بچے کے لیے پہاڑ سے اوپر نیچے گزر رہی ہے. کوئی وہ قرآن نہیں پڑھ رہی, کوئی وہ تسبیح نہیں پڑھ رہی, کوئی وہ جہاد نہیں کر رہی, مگر اللہ کو اس عورت کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ کسی نبی کا, کسی ولی کا, کسی عام مسلمان کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اسی جگہ پر وہ تم بھی مت دوڑو. دوڑنا پڑے گا تم کو, صحیح کرنی پڑے گی صفا و مروہ کے درمیان. تو مقصد کیا ہوا حج کا؟ دل کے اندر کچھ یاد پیدا کرنا, کچھ یادیں پیدا کرنا, کچھ دل کے اندر کچھ کرنٹ آئے, کچھ بجلی آئے, کچھ کیفیات آئیں. یہ مقصد ہوا نا حج کا. نماز کا مقصد نشانہ بھی دل, زکوٰۃ کا نشانہ بھی دل, روزے کا نشانہ بھی دل, اور حج کا نشانہ بھی دل. کوئی حکم آپ سوچ لیجیے, کوئی بھی اسلامی شریعت کا کوئی حکم, کوئی واجب, کوئی مستحب, کوئی نفل. حج یہ ہے کہ طہارت میں پانی استعمال ہوتا ہے یا تیمم میں مٹی استعمال ہوتی ہے. پانی دل میں تو نہیں ڈالا جاتا, ہاتھ میں, منہ پہ, پیروں پہ, سر پہ مسح کیا جاتا ہے. لیکن اسلام کی گہری سمجھ رکھنے والے لوگوں نے لکھا ہے کہ نجاست اور طہارت کے مسئلے کو ذرا ٹھیک سے سمجھو. جب کوئی کسی آدمی کو کسی نجاست سے سابقہ پڑتا ہے, آدمی پیشاب کرتا ہے, اس کا وضو ٹوٹتا ہے, سینے سے فارغ ہوتا ہے, تو اس کی طبیعت کے اندر ایک انقباض, ایک تکدر, ایک الجھن,
اور ایک وحشت کی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ جو اندر کی کیفیت ہے تو کہا اور علماء نے لکھا ہے اصل نجاست وہ ہے، سمجھے؟ اصل نجاست وہ ہے، یہ ظاہر کی جو نجاست ہے یہ اس کا سبب ہے۔ اسی طرح جب آدمی غسل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اس وضو کرنے اور غسل کرنے سے آدمی کی طبیعت کے اندر ایک تازگی، آدمی اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا اور تازہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو اندر کا احساس ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل میں طہارت اس اندرونی احساس کا نام ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ذرا تھوڑی سی گہری بات ہو گئی، تھوڑا پریشان ہوئے ہو گیا آپ لوگ اس میں۔ وہ چاروں تو ذرا آسان تھی، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج والی، مگر یہ تھوڑی سی، یہ سامنے علماء بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کروں میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں، کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں بھی کہنی پڑتی ہیں۔ ہر حکم کا نشانہ رب کعبہ کی قسم ایک ایک انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا اہتمام اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو اپنی اس مخلوق سے بہت پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ اگر اس کی حفاظت بہت اس سے نہ کروائی گئی اور قدم قدم پر اس کو اگر اس دل کے شیشے کے بچا کر رکھنے کا طریقہ اس کو نہ سکھایا گیا تو یہ انسان اپنے دل کو چور چور کر کے لائے گا، گندا کر کے لائے گا، اور مجھے گندا دل پسند نہیں آتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ انسانوں میں تمہارے دل کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہوں جیسا میں نے بھیجا تھا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، میں نے بھیجا تھا دل کو پاک صاف۔ خطرہ ہے کہ دنیا میں تم اسے گندا کر لو گے، آنکھوں کو غلط استعمال کرو گے، دل گندا ہو جائے گا، غصے کو قابو میں نہیں رکھو گے، دل گندا ہو جائے گا، نامحرم کو دیکھو گے، دل گندا ہو جائے گا، پردے اور حیا اور حجاب کا خیال نہیں رکھو گے، دل گندا ہو جائے گا۔ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیے؟ اب بات کچھ سمجھ میں آئی؟ ابھی بہت اس کی مثالیں، بہت مثالیں دی جا سکتی، کچھ پتہ ہے کیا؟ آواز نہیں جا رہی؟ دیکھو بھائی منتظم لوگوں، نہیں آپ بتا دو کیا مسئلہ ہے، بتا دو مائک پر۔ نہیں مطلب یہ کہہ رہے ہیں باہر آواز نہیں آ رہی، پرچہ آیا ہے۔ اب آئیے کرتے ہیں ہوائی جہاز کا، اور ذرا کوئی نازک سی چیز لے کر جاتے ہیں تو ٹکٹ بورڈنگ کارڈ دینے والے سے کہتے ہیں کہ ذرا مشین ہے بہت نازک ہے، اس پر ذرا ایک لیبل لگا دیجیے فریجائل کا، ایک لیبل لگا دیجیے کہ یہ بہت فریجائل ہے، بہت نازک ہے، اس کو ذرا سنبھال کر رکھا جائے، اس کو اٹھا کے پٹکا نہ جائے۔ اللہ نے انسان کے دل پر ایک لیبل لگایا ہائیلی فریجائل، یہ بہت نازک چیز ہے، اسے ذرا سنبھال کے استعمال کرنا۔ انگریزوں نے، مغرب والوں نے، یورپ والوں نے اس دل کو گدھے کا دل بنا دیا۔ دیکھو، مستی کرو، شراب پیو، جھوٹ بولو، زنا کرو، جوا کھیلو، بے پردگی کرو، کب سو کب جاگو، جو جی چاہے کرو، جس طرح کا کھڑے ہو کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ، کیا کرو، کچھ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں، تمہارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ پیٹ کا ہے، اور پیٹ کے ایک نیچے کی بالش کی دنیا کا ہے، باقی سب خیریت ہے۔ یہ ہے مغربی تہذیب کا تعارف۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ اور کیا سکھایا اللہ نے؟ اسلام نے کیا سکھایا؟ قرآن نے کیا سکھایا؟ اور صلاۃ والسلام ہو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے کیا سکھایا؟ انہوں نے یہ سکھایا کہ اے انسانوں، سب سے قیمتی اور نازک چیز دل ہے،
دل کو ذرا سلیقے سے بچا بچا کر رکھنا. میں بہت تکلیف اٹھا کر تم کو ایک ایک چھوٹی بڑی بات بتا دوں گا, کوئی احسان نہیں جتاؤں گا. خالی تم سے اتنی تو امید کر سکتا ہوں کہ میری اتنی محنت کا خیال رکھنا. میں نے تمہارے دلوں کو سنبھال کر رکھنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں. پتھر مجھ پر پڑتے رہے, میں نے کچھ برا نہیں مانا. بھوک میرے گھر میں رہی, میں نے برا نہیں مانا. میری بیٹیاں اور میرے نواسے 2 مہینے بھوکے رہے, میں برداشت کر لے. میں نے کبھی کیوں اے انسانوں, تم میں سے ایک ایک کے دل کو زندہ سلامت صاف ستھرا پاک دیکھنا چاہتا ہے اللہ, اور یہ ذمہ داری اس نے میرے کندھوں پر ڈال دی ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے دل کے اندر اتر تو نہیں سکتا. باقی جو چاہو مجھ سے کام لے لو. میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, میں دن رات تمہارے لیے بھوک برداشت کرتا ہوں, میں ظلم سہتا ہوں, میں پتھر سہتا ہوں. ذرا میرے جسم کو دیکھو کہ کون سی جگہ ہے جس نے چوٹ نہ کھائی ہو, اور میرے دل کی کون سی کرچ ہے جو اس راستے میں چور چور نہ ہو گئی ہو. میرے گھر کو دیکھو کہ 2 مہینے چولہے ٹھنڈے رہے ہیں. میرے نوازوں کو دیکھو, میری بیویوں کو دیکھو. زندگی میں صرف ایک مرتبہ میری بیویوں نے, ایک مرتبہ جب حالات بڑے بہتر ہو گئے اور کافی دولت مدینے میں آنے لگی اور میں دن بھر دولت بانٹ کر خالی ہاتھ گھر میں آیا, تو میری بیویوں نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کچھ تو اپنے گھر کا بھی خیال رکھ لیتے. اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ میں نے پھر 40 دن تک اپنی بیویوں سے بات کرنا چھوڑ دیا. اے اللہ, ہم منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو؟ ہم ہیں اس لائق کہ حضور کو منہ دکھا پائیں؟ 40 دن 40 رات اپنی بیویوں سے بات نہیں کی. اس نے جس سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر دنیا میں کبھی کسی بیوی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا. روٹ گیا, ناراض ہو گئے, بات چیت کرنا چھوڑ, کوہرام مچ گیا گھر کے اندر. عورتیں روتے روتے ہلکان ہو گئی, ہمت نہیں پڑ رہی کسی کی حضور سے معافی مانگنے. سب سوچ رہی ہے کہ کیا ہم نے کیا کہہ دیا, کیا ہم نے دل دکھا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو حکم ہوا کہ محمد بہت دن ہو گئے, تمہارا جذبہ ٹھیک ہے, میں احترام کرتا ہوں تمہارے جذبے کا. ایک کام کرو, تم اپنی بیویوں سے ذرا صاف صاف بات کرو. اب اس طرح کام نہیں چلے گا, یہ کمیونیکیشن گیپ سے کام نہیں چلے گا. بات چیت نہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. بات چیت شروع کرو. کیا بات چیت شروع کروں؟ کیا کہو تم؟ کہنا قل یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کہ دیکھو میرے اس گھر میں تم کو دنیا کا آرام نہیں مل پائے گا. تم کو مجبور نہیں کرتا میں تم کو اس گھر میں رہنے پر. اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے پا رہی ہو, تکلیف ہے, تو میں اجازت دیتا ہوں اس بات کی کہ تم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ. میں تم کو رخصت کر دوں گا. جو تحفے تحائف دے کر رخصت کر سکوں گا تحفے تحائف دے کر بھیجوں گا, برا نہیں مانوں گا. مگر بھائی میرے گھر میں تو فاقہ ہی رہے گا. یہ گھر دنیا کے بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے بنا ہے, اس گھر کو تو بھوکا ہی رہنا پڑے گا. اور اگر تم میرا ساتھ دیتی ہو تو پھر یہ بھی سن لو کہ دنیا میں کسی عورت کو اتنا بڑھیا اجر و انعام نہیں ملے گا جتنا تمہاری اس قربانی پر تم کو ملے گا. بس یہ جملہ سننا تھا. بیویاں تو انتظار میں تھیں کہ کسی طرح بات کرنے کا موقع تو ملے. بھائی یہ جملہ سننا تھا کہ قدموں پر گر پڑی ہوں سب, اور سب نے کہا کہ معاف کر دیجئے, معاف فرما دیجئے, اپنی چوکھٹ سے دور مت کیجیے, اپنی چوکھٹ سے باہر مت نکالیے, ہم سب برداشت کر لیں گے, غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. میں زیادہ اس قسم کی باتیں بیان کرنے کے لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا. اس وقت یہ بات نکل گئی آپ کی محبت میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے آپ کے دلوں کو بچا کر رکھنے کے لیے کسی نے بہت تکلیفیں جھیلی, کسی نے بہت تکلیفیں جھیلی. ہم سے ان تکلیفوں کا کوئی صلہ وہ نہیں مانتا ہے. حضور کو کوئی صلہ مانگتا ہے؟ الٹا معاملہ ہے. انہوں نے یہ کہا
کہ میری اولاد چاہے جتنی غریب ہو جائے اسے کبھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے تم. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول آپ کا مقام ہے کیا؟ الٹی بات ہے. لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زندگی گزاری تھی, میں نے بڑی قربانی کی تھی, ذرا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیں. اور وہاں الٹی پابندی لگ رہی ہے, میری اولاد قیامت تک کی چاہے جتنی بھوکی ہو, خبردار زکوٰۃ مت دینا. میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میرے بچوں کو کوئی ٹھاٹ ہو, میں تو تمہارے دل کو بچانے کے لیے آیا, میں تمہارے دلوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے آیا. میں پاکی کے احکام کیوں سکھاتا ہوں, میں پردے کے احکام کیوں سکھاتا ہوں, میں تم کو نماز کی تاکید کیوں کرتا ہوں, میں تم کو ذکر پر اصرار کیوں کرتا ہوں, میں تم سے کیوں کہتا ہوں کہ تھوڑے وقت تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو, اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم سے تم جب تک تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرو گے تمہارا دل کا زنگ دور نہیں. دل پر زنگ چڑھتا ہے, جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے ویسے دل پر زنگ لگتا ہے. اور میں اتنا ہی تو کر سکتا ہوں کہ تم کو بتا دوں, یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے دلوں پر زنگ لگ جائے گا, اور یہ بھی بتا دوں کہ زنگ لگ جائے تو پریشان مت ہونا. علاج بتاتا ہوں اس کا, اللہ کا ذکر کرنا شروع کرنا, پھر دیکھنا تمہارا زنگ اترے گا کہ نہیں اترے گا. مسئلہ سب کچھ دل کا ہے. حرام کمائی کیوں مت کھاؤ, دھوکہ کیوں مت دو, کسی کو نقصان کیوں مت پہنچاؤ, کسی پر ظلم کیوں مت کرو, اپنے کو بڑا کیوں مت سمجھو, کسی کو حقیر کیوں مت سمجھو, بدلہ کیوں مت لو, پڑوسی ہر چیز کیوں ہے. واللہ سب کا مقصد میرے اور آپ کے دل کو خوش و خرم اور تر و تازہ اور پاک و صاف رکھنا ہے. اب بتاؤ, مغربی تہذیب جو آج کل چلی ہے اور جو پورا زندگی کا نقشہ ہے, جب میں مغربی تہذیب کا لفظ بولوں تو آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ مغربی تہذیب سے ہمارا کیا تعلق, ہم تو کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوئے, مولانا کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی کیا, یہاں سوٹ والا کون دکھائی پڑ رہا ہوں, یہاں ٹائی کون لگائے ہوئے کون. مغربی تہذیب جب میں بول رہا ہوں تو اس سے میرا مراد صرف دو ایک چیزیں نہیں ہیں. آپ کو ہم تو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے, آپ کو ہم تو بہت اچھے نمازی دیندار مسلمان ہیں نا. سب سے بڑی مصیبت جو مغرب کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلی ہے وہ یہ ہے کہ دل سے بالکل غافل کر دیا ہے اس دنیا کے نقشے میں, اور پیٹ اور شرمگاہ ان دو کو مسلط کر دیا ہے. ہر وقت اسی کی فکریں, اسی کے خیالات, اسی کی تمنائیں, اسی کے دوڑ دھوپ, اسی کی بیماریاں, اسی کا علاج, اسی کی دعا تعویذ, اسی کے خواب, اسی کی حسرتیں, ہر وقت وہی. یہ اتنے ہلکے پھلکے مسئلے تھے, اتنے آسان بنا دیا تھا اللہ نے, اور ایسا نظام دے دیا تھا کہ تم اپنے دل کو ہر وقت تندرست رکھنے کی فکر کرو, دل کو پاک صاف رکھنے کی فکر کرو. یہ ضرورتیں تمہاری ضرورتوں کے درجے میں ہیں, ضرور ان کا انتظام کرو, میں برکت دوں گا, میں مدد کروں گا, میں آسانی فراہم کروں گا. اور اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور میرے رسول کی سنت کے مطابق تم اپنے پیٹ کے اور شرمگاہ کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو میں تم کو دو انعام دوں گا. تمہارے جسم کے تقاضے کو تو سکون ملے گا ہی ملے گا, لیکن میں تم کو بتاؤں اگر سنت اور شریعت کے مطابق یہ تم تقاضے پورے کرو گے تو تمہارے دل کو عجب روحانی سکون ملے گا. وہی کام آدمی کرتا ہے حرام طریقے پر تو دل کو سکون نہیں ملتا, اور وہی کام آدمی کرتا ہے حلال طریقے پر سنت اور شریعت کے مطابق, اس سے دل کو عجب طرح کی فرحت ملتی ہے, عجب طرح کی تازگی ملتی ہے. جو دل کو سکون عبادت سے ملتا ہے, محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق اس طریقے پر استنجا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. حضور کی سنت میں ایسی تاثیر ہے. لوگوں بہت سمجھدار ہے وہ آدمی, بڑا خوش نصیب ہے جس نے زندگی کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے شروعی میں
اپنے دل کو درست رکھنا اور اپنے دل کی نگرانی کا ہنر سیکھ لیا. کبھی تو کہا تھا اللہ نے کہ عرش کے سائے میں اس نوجوان کو کھڑا کروں گا، شاب النشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان شروع سے اللہ کی بندگی والے مزاج کے مطابق جیے گا، شروع سے اپنے دل کو بالکل بچا کر زندگی کے شروع کے دور سے اس کو پاک صاف زندگی نصیب ہو جائے گی، اس کے دل پر گناہوں کے دھبے ہی نہیں لگیں گے. تو میں کیا کروں گا؟ میں جس دن قیامت میں سورج بہت قریب ہوگا اور ساری دنیا پریشان ہو رہی ہوگی، میں اس نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب کروں. کیوں؟ مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک ہمارے استاد تھے، اللہ ان کے درجے بہت بلند فرمائے، مدینے کے چیف جسٹس تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، شیخ عطیہ محمد سالم. جب وہ یہ درس دے رہے تھے حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں، اس حدیث کی جب تشریح کرنے شروع کی تو کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ مولانا حضرت شیخ، نوجوان جو شروع سے اطاعت والی زندگی گزارے اس کے بارے میں تو یہ انعام سمجھ میں آ گیا، اور جس کو تھوڑے دن کے بعد ہوش آئے، گناہ میں لت پت ہو گیا، بعد میں اس نے توبہ کی، تو بتائیے کہ اس کو عرش کا سایہ اس نوجوان والا مل پائے گا نہیں مل پائے گا؟ کیسا سوال تھا. صاف جھلکتا ہے کہ پوچھنے والے کے دل میں کچھ تمنائیں جاگی ہوں گی اور پوچھنے والے کے دل میں کچھ غم تازہ ہوئے ہوں گے. کاش یہ پہلے چن لیا ہوتا اور کاش یہ پہلے ہی توبہ کر لی ہوتی. اس نے اپنے بارے میں سوچا ہوگا کہ میں تو فٹ ہوتا نہیں اس خانے میں، میں تو گنہگار بننے کے بعد میں نے توبہ کی ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو اب کوئی گنجائش ہے کہ نہیں، پوچھ لیں شاید کوئی گنجائش مل جائے. تو پوچھا انہوں نے. ہم سب لوگ جو شاگرد تھے وہ سوچتے رہے کہ دیکھیں شیخ کیا جواب دیتے ہیں، اور 2-4 منٹ شیخ بالکل خاموش بیٹھ گئے سر جھکا کر. اتنی مشکل میں پڑ گئے کہ کیا جواب دیں اس کا. اس کے بعد جب سر اٹھایا تو ہم لوگوں نے دیکھا تو ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے. بہت عجیب حال ہو گیا ان کا اس سوال کو سن کر. اور اس کے بعد انہوں نے صرف اتنا کہا کہ پیارے عزیز، تو نے کیا سوال کر دیا؟ اللہ کی رحمت سے بعید تو کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ حسرت ہی قبول کر کے اللہ یہ کہتے کہ اچھا تجھے اتنا غم ہے تو تجھے غم کو قبول کر کے بیچ کے گناہوں کی وجہ سے جو تیرا نمبر گھٹتے میں وہ نمبر گھٹنے نہیں دوں گا، اور تجھ کو بھی شروع کے نیک نوجوان والا اجر تیرا دے دوں گا. اللہ کی رحمت سے کوئی بعید تو ہے نہیں. اس کے بعد پھر مگر کہنے لگا مگر بھائی بات سنو، نیا کپڑا ہوتا ہے اور دھلا ہوا ہوتا ہے، دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے. چاہے کتنا دھو لو کپڑے کو وہ نیا تو نہیں بنے گا. دھبا لگ گیا تو لگ گیا، میل آ گیا تو آ گیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک ہی بات ہے جو ہر جگہ جا کر چلا کر کہنی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اپنے سے کہنی ہے. میرے دل کا کیا حال ہے؟ اپنے دل کی نگرانی، اپنے دل کی فکر، اپنے دل کا خیال، اپنے دل کا جائزہ. بہت دن ہو گئے دنیا بھر کا جائزہ لیتے ہوئے، بہت دن ہو گئے دنیا پر کے تبصرے کرتے ہوئے. تھوڑے دن سب پر تبصرے سے چھٹی لے لی جائے اور اپنے دل پر تبصرے کیے. میرا دل ہے کیسا؟ اگر ہم اور آپ، سچ مچ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر ہم اور آپ ذرا انصاف کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کا جائزہ لیجیے گا تو یقین مانیے جس کو لوگ بہت نیک سمجھتے ہیں اس کا یہ حال ہوگا کہ روتے روتے آنکھیں لال ہو جائیں گی. اس کو خود اپنے دل کے بارے میں پتا ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے. لوگ تو چھپائے، اللہ تعالیٰ تو چھپا لیتا ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنے دل کا حال تو معلوم ہے. آپ جائزہ تو لیجیے خدا کے لیے. میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھ کو ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کی توفیق دے. جب ذرا تنہائی میں بیٹھیے میرے دل کا کیا حال ہے، کتنا شکر ادا کرتا ہے میرا دل اللہ کا. بتائیے کتنا شکر ادا کرتا ہے. اللہ
دل میں جو شکر کی کیفیت ہونی چاہیے، احسان ماننے والی کیفیت ہمارے دل میں کبھی کبھی آتی ہو تو آتی ہو کسی کے یاد دلانے سے، ورنہ خود بخود دل شکر کے لحاظ سے بڑا قصوروار ہے۔ دل میں کتنا صبر ہے، ذرا سی تکلیف پہنچی اور ہم کو پریشانی شروع ہو جاتی۔ دل میں کیا کیفیت ہے؟ دل میں کسی پریشان آدمی، کسی غریب آدمی کو دیکھ کر میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل بے چین ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے کہ نہیں؟ دل بے چین ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں؟ کوئی اثر ہی نہیں لیتا۔ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ہم یوں گزرے چلے جاتے ہیں اور تبصرہ کرنے لگتے ہیں کہ ڈرائیونگ ذرا بہت خراب ہونے لگی ہے اور یہ موڑ بہت خراب ہے اور یہ بہت خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ باتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دل بے چین ہو جائے اس کی مدد کے لیے، یا اگر کسی مجبوری سے اس وقت نہیں اتر سکتے اور مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم بجائے آپس میں باتیں کرنے کے اس وقت سب لوگ اپنے دل کی پوری طاقت لگا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سلامتی اور شفا کی دعا میں لگ جائیں۔ اگر دل واقعی ٹھیک ہوتا تو کبھی آپس کے تبصرے نہ ہوتے ایکسیڈنٹ دیکھ کر۔ ہم لوگ کے دل بڑے سخت ہو گئے، بڑے بے حس ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اخلاق بھی خراب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاملات بھی خراب ہیں۔ اخلاق کس کے اچھے ہوں گے؟ جس کے دل میں رحم ہوگا وہ کسی کا دل دکھائے گا، اور جس کا دل رحم سے خالی ہے آپ بتاؤ وہ دل دکھائے بغیر کیسے رہے گا؟ جس کے دل میں اپنے کو بڑا سمجھنے کا مزاج ہے وہ کیا اپنے آپ کو اللہ کا انتہائی معمولی بندہ سمجھ پائے گا؟ جبکہ جتنی اللہ تعالیٰ کو ان بندے کی یہ ادا پسند ہے، بندہ سب سے زیادہ چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا رہے، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور انسان باقی ساری مخلوقات سے بڑا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ انسان سے بڑا سورج نہیں ہے، انسان سورج سے بڑا ہے، انسان چاند سے بڑا ہے، انسان ستاروں سے بڑا ہے، انسان آسمان سے بڑا ہے، انسان پہاڑوں سے بڑا ہے، یہاں تک کہ انسان فرشتوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار اللہ اکبر کہلوایا ہے، پیدا ہوتے ہی کان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، دائیں کان میں بھی اور بائیں کان میں، اور ہر وقت کی اذان میں اور ہر وقت کی نماز میں اور ہر وقت عید ہو اور بقرعید ہو اور ذبح کرو کچھ کرو، بار بار بہانے سے اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو باقی سب سے تم بڑے ہو، اپنی بڑائی باقی سب کے مقابلے میں دیکھ کر کہیں غلط فہمی میں تم اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا نہ سمجھنے لگے، اس لیے بار بار میری بڑائی کو دہراؤ تاکہ بار بار تمہارا یہ خیال رہے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ جب انسان اللہ کی بڑائی کا دل میں ہر وقت استحضار رکھتا ہے، دنیا کوئی بھی کسی کو بڑا مانتی رہے وہ خود اپنے کو بڑا کبھی نہیں مانتا، کبھی نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنائے رکھیے۔ کون مانگ رہا ہے؟ کوئی تھا بڑا اللہ کے رسول سے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نگاہ میں میں بڑا ہوں۔ اے اللہ یہ آپ کا کام ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دین کا کام تبھی ہو پائے گا جب لوگوں کے دلوں میں دین کے داعی کی عظمت آ جائے تو یہ آپ جانیے، لیکن اس داعی کے دل میں، میرے دل میں اپنی بڑائی کا احساس مت آنے دیجیے گا میرے اللہ، میں اپنے کو چھوٹا سمجھتا رہوں۔ اپنے دل کی کتنی فکر تھی کس کو؟ محمد رسول اللہ۔ جب آپ تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو کیا دعا مانگتے تھے؟
جو تہجد کی پہلی دعا ہوتی تھی جس سے آپ تہجد کی نماز شروع کرتے تھے، تو آپ کی دعاؤں میں ایک دعا ہوا کرتی تھی، اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ، جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر کے چمکا دیا جاتا ہے، اے اللہ غلطیوں سے میرے دل کو اس طرح پاک صاف کر کے میرے دل کو چمکا دی. صلاۃ السلام ہوئے اللہ کے رسول، آپ کے قلب کی چمک سے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو چمکنا ہے، آپ کے دل کو بھی چمکنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. حضور کو تو اپنے دل کی صفائی کی اتنی فکر ہو اور ہمیں اپنے دل کی صفائی کی کوئی فکر نہ ہو. کیا ہو گیا ہم کو میرے دوست، کیا ہو گیا؟